آج ابرار کئی دنوں بعد کراچی گیا تھا۔ وہ اپنی پھپھو کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر سارم کے آفس چلا گیا تھا، جو اسے آفس میں بزی ہونے کی وجہ سے ملنے نہیں آ پا رہا تھا۔ ابرار سارم کے آفس روم کی طرف تیزی سے بڑھا، تبھی اندر سے نکلتا وجود اس سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے فائلز نیچے جا گری۔ "آئی ایم ریئلی سوری۔" ابرار ایکسکیوز کرتا نیچے جھکا اور فائلز اٹھاتے اس کی طرف بڑھائیں۔ "سوری۔" وہ اسے دیکھتے بولی۔ ابرار نے نظر بھر کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ شہد رنگ آنکھیں جھک گئی تھیں، شہد رنگ بال دوپٹے سے باہر نکل آئے تھے۔ گلابی رنگ کے دوپٹے میں اور اس کے گلابی گالوں میں فرق نہیں تھا۔ گلابی نچلے ہونٹ کے قریب چھوٹا سا تل تھا۔ وہ ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے دوپٹے کو دوبارہ سر پہ اوڑھ لیا۔ ابرار اس میں اتنا کھویا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب گئی۔ ہوش میں آتے ہی وہ اندر آیا۔ "ہیلو کزن۔" سارم مسکرا کے اس کی طرف بڑھا۔ "ہیلو۔" ابرار اس سے بغل گیر ہوا اور چیئر پہ بیٹھا سارم بھی مسکرا کر اپنی آفس چیئر پہ بیٹھ گیا۔ "کیا پیو گے؟" سارم نے فون اٹھاتے کہا۔ "ایک کپ سٹرونگ سی چائے۔" ابرار کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ "اچھا، پھر میں بھی وہی منگوا لیتا ہوں۔" سارم نے مسکرا کر کہا اور چائے آرڈر کی۔ "یار ایک بات بتاؤ، یہ جو لڑکی ابھی یہاں سے نکلی ہے یہ کون ہے؟ پہلے تو میں نے کبھی اسے یہاں نہیں دیکھا۔" ابرار نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ "آئرہ نام ہے اس کا، 4 سال سے یہاں کام کر رہی ہے، کافی ٹیلنٹڈ ہے اور بابا کو بھی اس کا کام پسند ہے، اور تم کبھی کبھی تو آتے ہو تب اتفاقاً وہ آف پر ہوتی ہوگی۔" سارم نے مسکرا کر جواب دیا۔ "اچھا، اور کہاں رہتی ہے؟" ابرار نے مزید پوچھا۔ "خیریت ہے نا ابرار؟" سارم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ "ہاں خیریت ہی ہے، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔" ابرار نے کندھے اچکائے۔ DHA کے ہی کسی فیز میں اپنے چاچو اور چاچی کے ساتھ رہتی ہے اور حال ہی میں ایک بوتیک اوپن کی ہے، سارم نے اسے بتایا۔ "اور پیرنٹس؟" ابرار نے تجسس سے پوچھا۔ "ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی۔ ایک یہ ہے اور ایک بھائی تھا جو اس ایکسیڈنٹ کے دوران غائب ہو گیا۔" سارم نے بھی مزید اسے بتایا۔ "ویری سرپرائزنگ۔" ابرار نے حیرت سے کہا تھا، کیونکہ اس کی کہانی عدیل سے ملتی جلتی تھی، جو کہ اس کا بڑا بھائی تھا۔ عدیل وہ 10 سال کی عمر میں وقار صاحب کو ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ملا تھا۔ "اوکے، تم بتاؤ ماموں جان کیسے تھے؟" سارم نے بات کا رخ پھیرا۔ "اب ٹھیک ہے، بس تھوڑی ویکنس رہتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم چکر لگانا نا کبھی۔" ابرار نے خوش دلی سے کہا۔ "یار آفس کا بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، لیکن اگلے ویکنڈ پہ ماما کے ساتھ آؤں گا۔" سارم نے تھکے لہجے میں کہا۔ ابرار نے اس بات میں سر ہلایا اور آفس کے بارے میں ڈسکشن کرنے لگا۔ وقار صاحب کا شمار اسلام آباد کے مشہور بزنس مین میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی محنت و مشقت اور خوش اخلاقی کی وجہ سے کافی مشہور تھے۔ وہ 2 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی۔ ان کے بڑے بھائی سلیم صاحب تھے جو الگ گھر میں اپنی بیوی اور بیٹا بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا گھر وقار صاحب کے گھر کے ساتھ ہی جڑا تھا۔ لان میں ہی دونوں گھروں کے درمیان دروازہ تھا، جہاں سے اکثر آنا جانا لگا رہتا۔ سلیم صاحب کافی سخت مزاج تھے۔ ان کی بیوی ان کی صحبت میں رہ کر سخت مزاج ہو چکی تھی۔ انہوں نے شاہزیب اور سنینا کی تربیت سختی سے کی تھی۔ شاہزیب اپنے بابا اور چاچو کے ساتھ آفس ہوتا تھا۔ سنینا BS کرنے کے بعد گھر کے کاموں کو سنبھال چکی تھی۔ وقار صاحب کا خود کا ایک ہی بیٹا تھا، ابرار، جو شاہزیب کے ہم عمر ہی تھا اور کافی ہنسمکھ تھا۔ اس کے گہرے ڈمپل کبھی غائب نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ گھر کے ملازموں کے ساتھ بھی اس کی بہت زیادہ بے تکلفی تھی۔ اس کی اسی عادت کی وجہ سے اس کا اپنے تایا کے گھر پہ کم ہی آنا جانا ہوتا تھا، کیونکہ تائی کو اس کی بے تکلفی کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ لیکن عدیل کافی سنجیدہ اور سوبر تھا۔ وہ اس گھر میں ضرور رہتا تھا، لیکن اس سے اس بات کا احساس رہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کا خون تھا۔ وہ خود مختار تھا، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا۔ سلیم صاحب کو عدیل کافی پسند تھا، تو انہوں نے عدیل کا رشتہ سنینا سے کر دیا تھا۔ عدیل نے بھی ان کے احسانوں کا قرض چکایا تھا اور بلا جھجک ہاں کہہ دی تھی۔ وقار صاحب کی بہن گلبانو، جو کراچی میں اپنے ماموزاد فیروز صاحب کے ساتھ بیاہی گئی تھیں، جن کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے، سارم اور عنایا،
वकार साहब और सलीम साहब और उनके बेटे लाउंज में मिलकर बैठे हुए थे। बाबा और चाचू, मैं अपनी बहन से अब मिलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आप दोनों की इजाज़त की ज़रूरत है। अदील ने निहायत संजीदगी से उन्हें देखते हुए कहा। वकार साहब ने सलीम साहब को देखा। वो उनसे कोई भी मशवरा पूछे बगैर नहीं करते थे। अदील, हम में से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हमने तुम्हें पहले कभी यहाँ से जाने नहीं दिया। इब्रार और आसिया का तुम्हारे साथ दिल लग गया था, और दूसरा, तुम मेरी बेटी के साथ रिश्ते में हो। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। सलीम साहब ने उसके संजीदा चेहरे को देखते बात अधूरी छोड़ी। जी कहें। अदील ने नजरें उठाकर उन्हें देखा। अगर तुम्हारी बहन की शादी नहीं हुई तो उसे इस घर में ही रख लेना, हम उसका अच्छे घराने में रिश्ता कर देंगे। उन्होंने बिला तासुर लहजे में कहा। चाचू, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन ये फैसला मुझे अपनी बहन से पूछ कर ही करना पड़ेगा। अदील ने बादबी से उन्हें जवाब दिया। ठीक है, तुम कल इब्रार के साथ कराची चले जाना। ऑफिस की फिक्र मत करना, वो मैं और शाहजेब देख लेंगे। सलीम साहब ने इस्पात में सर हिलाते कहा और उठकर चले गए। भाई, अब तो मुझे भी एक बहन मिलने वाली है। इब्रार ने अदील को देखते डिम्पल की नुमाइश की। वो अदील की बहन होगी, तुम्हारी नहीं। शाहजेब ने उसे याद दहानी कराई। यार अदील भाई मेरे भाई हैं ना, तो उनकी बहन मेरी बहन। वैसे तुम्हें बता दूं, हम फुप्पो के घर स्टे करेंगे। इब्रार ने उसे आंख मारते शरीर लहजे में कहा। तो शाहजेब ने अबरू उचकाया। तो कुछ नहीं, मैं तो बस बता रहा हूँ। मैंने इनाया की कॉफ़ी को बड़ा मिस किया है यार। मैं तो सोच रहा था उसे मुकम्मल तौर पर अपने भाई के लिए यहाँ ले आऊँ, ताकि जब तक मेरी शादी नहीं होती अपनी भाभी के हाथों की कॉफ़ी से लुत्फ अंदोज होता रहूँ। इब्रार ने गहरा सा मुस्कुराते हुए कहा। अदील उसकी बात पे हल्का सा मुस्कुराया, जबकि शाहजेब ने कुशन उठा के उसकी तरफ फेंका था। इब्रार हंसते हुए कुशन कैच कर गया। मे आई कम इन सर? सारिम काम में बिजी था जब डोर नॉक हुआ। यस, सारिम ने आयरा की आवाज़ सुनते कहा। तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें 4 साल में 400 बार बता चुका हूँ। सारिम ने मुस्कुराकर उसे देखते कहा। रूल्स आर रूल्स। आयरा हल्का सा मुस्कुराई। ओके ओके रूलर। सारिम भी हल्का सा मुस्कुराया और उसके हाथ से फाइल्स ले ली। आप शादी कर रहे हैं? आयरा ने बेख्तियार होकर पूछा। हाँ, तुम्हें बताना चाहता था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। अब बता देता हूँ, 2 मंथ बाद है। इनविटेशन कार्ड भी पहुँच जाएगा। तुम भी ज़रूर आना, मुझे खुशी होगी। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है तुम्हारे साथ। सारिम ने फाइल्स पर झुकते कहा। वो उसकी आंखों में उतरती नमी को नहीं देख सका। उसी लम्हे इब्रार वहाँ आया। अंदर से आती आवाज़ें सुनकर वो बाहर खड़ा हो गया और आयरा के जाने का वेट करने लगा। आपने कभी अपनी फ्योंसी के बारे में बताया तो नहीं? आयरा ने नमी को पीछे धकेल दिया। बाबा की कज़न की बेटी है, डायरेक्ट निकाह हो गया। मैं भी उससे एक बार ही मिला हूँ, अच्छी लड़की है। सारम उसके गिरते आंसुओं से बेखबर उसे बता रहा था। और मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? आयरा ने रुक रुक कर कहा। सारम ने सर उठाकर उसे देखा। आयरा, आई नो यू लव मी, बट मैंने कभी तुम्हारे साथ दूसरी लड़कियों की तरह टाइम पास नहीं किया, ना ही कभी ऐसी कोई उम्मीद दिलाई। सारम ने उसके गिरते आंसुओं को देखते हुए कहा। आप जानते तो थे? आयरा नज़रें झुकाए खड़ी हो गई। आयरा, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मगर मैंने तुम्हें कभी ऐसी नज़र से नहीं देखा। आई विश कि तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिले, जो तुम डिज़र्व करती हो। सारिम उसके साथ उठ खड़ा हुआ। अगर वो मुझे मिल भी गया तो मैं कभी उससे वो मोहब्बत नहीं कर सकूंगी जो मैंने आपसे की है। उसने नम आंखों से उसे देखा और वहां से चली गई। बाहर खड़ा इब्रार खामोश खड़ा उसे देखता रह गया। जो उसके पास से गुजर गई थी वो अंदर की तरफ बढ़ा। कज़न, तुम कब आए? सारिम उसे देखकर मुस्कुराया। जब तुम उस लड़की के साथ बिजी थे। इब्रार ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा? सारिम उससे गले मिला। कांग्रेट्स, तुम्हारी शादी के बारे में सुना, खुशी हुई। और कुछ मंथ्स बाद भाई की भी शादी है। इब्रार का डिम्पल नुमाया हुआ। अच्छा, ये तो और भी खुशी की बात है, सारिम ने खुशदिली से कहा। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, इब्रार ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। आयरा और मेरी? सारिम ने रुक रुक के कहा। इब्रार ने टेबल पे बिखरी फाइल्स में से एक फ़ाइल निकालते इस बात में सर हिलाया। यार, वो बहुत अच्छी लड़की है। ना जाने कब वो पागल लड़की मुझसे दिल ही दिल में मोहब्बत कर बैठी। मुझे दुख है कि मैंने उसे ठुकरा दिया।
اور بابا کی چوائس کو اہمیت دی۔ سارم نے شرمندگی سے کہا، یہ اس کی غلطی تھی، اسے تم سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ ابرار نے سنجیدگی سے کہا تھا، محبت تو ایک احساس ہے، یہ تو ہر انسان کا حق ہے، پھر اس کی غلطی کیسے ہوئی؟ سارم نے الجھ کے کہا، میں نے اس بات سے انکار نہیں کیا، لیکن اس سب میں اس کی غلطی یہ ہے کہ اسے اپنے احساسات کو پوشیدہ رکھنا چاہیے تھا۔ وہ ایک لڑکی ہے، وہ جانتی ہے آج اسے اگر تم سے محبت ہے تو وہ اپنے شوہر کو محبت نہیں دے سکے گی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ حق اسے اپنے محرم کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا۔ ابرار کا لہجہ سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس میں کچھ میری بھی غلطی ہے۔ کاش میں اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا۔ میں اسے قبول نہیں کر پایا اور بابا کی بات مان لی۔ سارم نے لب بھینچے، اگر تمہیں اس سے محبت نہیں ہے، تم نے اس سے کوئی وعدے نہیں کیے، نہ ہی کوئی امید دلائی ہے، تو تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ تمہیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا مکمل حق ہے۔ ابرار نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، میں اس کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اسے مجھ سے بھی اچھا لڑکا ملے۔ سارم نے سیٹ سے ٹیک لگاتے گہرا سانس بھرا۔ ابرار کسی گہری سوچ میں گم تھا، جبکہ سارم چائے کا آرڈر دے چکا تھا، جو ابرار کو بے انتہا پسند تھی۔ ہیلو بھائی، ابرار نے فون پہ رنگنگ ہوتے دیکھ کر فوراً کال اٹھائی۔ اوکے، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ ابرار سے دوسری طرف اس کی بات سن کر بولا اور کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ سارم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ بھائی بھی آئے تھے میرے ساتھ، بھائی کی بہن کا انہیں پتہ چل گیا ہے، اس لیے یہاں آئے ہیں، ابھی پھپھو سے ملنے گئے ہیں۔ ابرار نے اسے تفصیل بتائی۔ اچھا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ سارم خوش ہوا۔ ابرار کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ نہ جانے کیوں اسے شک ہو رہا تھا کہ عائرہ ہی عدیل کی بہن ہے۔ اس کی اور عدیل کی سٹوری بھی سیم تھی، جیسا عدیل نے اپنی بہن کے بارے میں اسے بتایا تھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ میں چلتا ہوں پھر۔ ابرار اٹھ کھڑا ہوا۔ یار، ابھی تو چائے منگوائی ہے۔ سارم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ فکر مت کرو، ویسٹ نہیں ہوگی، وہ میں راستے میں پیتا جاؤں گا۔ ابرار اب کی بار مسکرایا۔ اوکے پھر چلو۔ سارم بھی مسکرایا اور اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ ابرار 10 منٹ میں وہاں پہنچ چکا تھا، جہاں عدیل لان میں ہی چیئر پہ بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کی پھپھو بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے کبھی اپنے ٹائم پر نہیں پہنچنا، عدیل نے اپنی ڈیسک پر واچ کو دیکھتے کہا، جس میں وہ 3 منٹ لیٹ تھا۔ میرے گھڑیال بھائی سنینا بھابی ہی اس ٹائمر کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ ابرار نے اپنی مضبوط کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھتے کہا اور آگے بڑھا۔ پھپھو اس کی بات پہ مسکرائی۔ عدیل اسے گھور کے رہ گیا۔ اوکے پھپھو، پھر ہم چلتے ہیں، عدیل نے ان سے ملتے کہا۔ اوکے، اور اسٹے یہیں کرنا، میں ویٹ کروں گی، پھپھو نے اس سے پیار کرتے کہا۔ اوکے، ہم آ جائیں گے ہنی، ابرار گاڑی میں بیٹھتا بولا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ عدیل بھی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہی مین گیٹ سے باہر لے گیا۔ گل بیگم انہیں جاتا دیکھ کر مسکرائیں اور اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ عدیل نے DHA کے فیز 7 میں ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روکی۔ گاڑی سے نکلتے گھر کی طرف بڑھا۔ ابرار بھی باہر نکلتے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلا، سامنے ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ عدیل نے انہیں پہچان لیا تھا، وہ اس کے چاچو تھے۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ انہوں نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھ پوچھا اور پھر پوچھا۔ ابرار نے عدیل کو دیکھا۔ چاچو، میں عدیل ہوں، زین العابدین کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، عدیل نے مسکرا کر انہیں بتایا۔ عدیل، تم تو بھائی اور بھابھی کے ساتھ تھے نا ایکسیڈنٹ کے وقت؟ وہ اسے پہچان گئے تھے کیونکہ عدیل اپنے باپ کی طرح ہی دکھتا تھا، اور زین اپنی جوانی میں عدیل کی کاپی تھے، اس لیے انہیں پہچاننے میں وقت نہیں لگا تھا۔ اس کے چاچو نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ چاچو، میں آپ کو سب بتاؤں گا، لیکن آپ پہلے عائرہ کو بلا دیں، بہت جدائی سہی ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، عدیل ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولا، جبکہ ابرار ان کے گھر کا معائنہ کر رہا تھا، جو چھوٹا مگر خوبصورت تھا۔ عائرہ کو میں ابھی بلاتا ہوں، وہ ابھی اپنے آفس سے واپس آئی ہے، اپنے کمرے میں ہوگی۔ اس کے چاچو نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے کہا اور چلے گئے۔ بھائی، یہ کافی چھوٹا گھر ہے، پھپھو کا گھر تو بڑا ہے، ابرار نے چھوٹے سے ڈرائنگ روم کو دیکھتے کہا، جہاں ایل شیپ میں 2 صوفے پڑے تھے۔ خاموش رہو تم، عدیل نے اسے گھورا۔ اپنی بہن کے گھر آ کر تو آپ کے تیور ہی بدل گئے۔ ابرار نے حیرت سے اسے دیکھا۔
تم پھر بول رہے ہو؟ عدیل کی گھوری پر وہ چپ ہو گیا۔ یہ صرف آپ کے سامنے ہی میں چپ رہ سکتا ہوں، ابرار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو عدیل کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم، عائرہ نے اندر آتے کہا۔ وعلیکم السلام، عدیل مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ابرار حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا شک درست تھا، وہ وہی عائرہ تھی۔ عائرہ نے بھی حیرت سے ابرار کو دیکھا اور پھر عدیل کی طرف متوجہ ہوئی، جو بلا شبہ ایک ڈیسنٹ بندہ تھا، اور اس کے ساتھ کھڑا ابرار اس سے بھی زیادہ وجیح تھا۔ عائرہ، میں عدیل ہوں، تمہارا بھائی۔ عدیل اس کی طرف بڑھا، وہ اس کی ماں کی کاپی تھی، حسن پر بھی وہ انہی پر گئی تھی۔ آپ عدیل بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو ماما اور بابا کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں۔ وہ حیرت سے رک رک کر کہتی خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ میں اس وقت کھو گیا تھا، ابرار کے بابا مجھے گھر لے گئے تھے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ یاد رکھا عائرہ، اور خود سے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، اور آج میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ عائرہ کو دیکھتے عدیل کے لہجے سے محبت اور خوشی دونوں عیاں ہو رہی تھی۔ آپ سچ میں میرے عدیل بھائی ہیں نا؟ عائرہ نے بے یقینی سے کہا۔ یہ دنیا کتنی گول تھی، آج وہ دونوں آخر مل گئے تھے۔ عائرہ حیران تھی کیسے اس نے عائرہ کو بھرے شہر میں ڈھونڈ لیا تھا۔ ادھر آؤ، پہلے میں تمہیں خود میں محسوس کروں۔ 10 سال ڈھونڈا ہے میں نے تمہیں۔ عدیل نے اسے خود کے قریب کیا تو وہ نم آنکھوں سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ابرار کافی دیر یہ ایموشنل ماحول دیکھتا رہا۔ یار بھائی، اب آپ کی بہن مل گئی ہے تو اس جذباتی ماحول کو تو بند کریں۔ ابرار سے رہا نہ گیا تو بول اٹھا۔ عدیل نے اسے گھورا۔ عائرہ، یہ ابرار ہے، میرا چھوٹا بھائی۔ عدیل نے اس کا تعارف کرایا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، سارم کے آفس میں، ابرار نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ ریئلی؟ تم سارم کے آفس میں جاب کرتی ہو؟ عدیل نے حیرت سے کہا۔ جی، 4 سال سے۔ عائرہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا، میں نے تمہیں کبھی وہاں نہیں دیکھا۔ سارم ہماری پھپھو کا بیٹا ہے، عدیل نے اسے بتایا تو وہ مسکرائی۔ میرے پاس وہ البم ابھی تک موجود ہے جس میں ہماری فیملی کی پکس تھیں، عائرہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ اچھا، پھر لے آؤ نا، ساتھ مل کر دیکھیں گے، عدیل نے خوشی سے کہا تو وہ فوراً اٹھی اور اپنے روم میں چلی گئی۔ بھائی، ویسے افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ کی بہن نے ہم سے پانی کا بھی نہیں پوچھا، ابرار نے منہ بسور کر کہا۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی خوش تھی مجھے دیکھ کر۔ اب ایسی سچویشن میں پانی کہاں یاد رہتا ہے، جبکہ راستے میں تم چائے پیتے آئے ہو، عدیل نے آخر میں اسے گھورا۔ آپ نے تو ہر وقت مجھے انسلٹ کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، ابرار نے منہ بگاڑ کر عدیل کو دیکھتے کہا۔ تو تم موقع مت دو نا، عدیل نے مسکرا کر کہا اور اس کے گرد بازو حائل کیا۔ ابرار کے بھی ڈمپل نمایاں ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد عائرہ اور اس کے چاچو بھی آ گئے، اور ان کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جو ٹرے میں گلاس رکھے آگے بڑھ رہی تھی۔ ساتھ میں ایک نیسلے مینگو فلیور کے جوس کا ڈبہ تھا، اور پھر کافی دیر وہ چاروں البم کی ہر تصویر کو ڈسکس کرتے رہے۔ رات کے 9 بجے کے قریب وہ گھر جانے کے لیے اٹھے۔ آپ پھر کب آئیں گے بھائی؟ عائرہ نے بے چینی سے عدیل کو دیکھتے کہا۔ عائرہ، میں بہت بزی رہتا ہوں، میرا 1-2 مہینے بعد بھی آنا مشکل ہے، اور اب میں نہیں آؤں گا تم آؤ گی میرے گھر، عدیل نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گی، عائرہ مسکرائی۔ ابرار خاموش تھا۔ عائرہ کی جب بھی نظر اس پہ پڑتی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا، اس لیے اب وہ دیکھنے سے احتیاط برت رہی تھی۔ وہ اس کا راز جان چکا تھا، اور اس وجہ سے بھی وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آخر انہیں سی آف کر کے وہ اپنے روم میں آ گئے۔ 1 ہفتے بعد عدیل نے عائرہ سے پوچھے بغیر اس کے اسلام آباد کے ٹکٹ بھجوا دیے تھے۔ عائرہ بہت شرمندہ ہوئی تھی، اسے مجبوراً جانا پڑا۔ ایئرپورٹ سے اسے ڈرائیور نے پک کر لیا تھا، آفس سے اس نے کچھ دن کا آف لے لیا تھا۔ گاڑی پورچ میں داخل ہوئی، عائرہ اس عالی شان لان کو دیکھے گئی جہاں بڑا سا فوارہ چشمے کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسے وہ منظر اندر تک خوش کر گیا۔ وہ گاڑی سے اتری تو ڈرائیور نے اس کا بیگ گاڑی سے نکالا اور بیگ اٹھائے آگے بڑھ گیا۔ عائرہ بھی اس کے پیچھے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ ملازم لاؤنج میں آ گیا تھا۔ میم، گیسٹ آ گئے ہیں۔ ملازم کی آواز پہ عائرہ نے ان باوقار خاتون کو دیکھا جو اسے دیکھتے ہی خوبصورت مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اس کی طرف بڑھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت پیاری ہے، انہوں نے بے تکلفی سے کہتے اسے گلے لگا لیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے الگ ہوتے کہا اور اسے ساتھ لیے آگے بڑھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، عائرہ بلا وجہ جھجک رہی تھی۔ ہیلو عائرہ، میں سنینا۔ ایک نہایت پیاری لڑکی اس کی طرف بڑھی تو وہ مسکرائی۔
आयरा ये अदील की फ्योंसी है और मेरे देवर की बेटी है। आसिया बेगम ने उसका तारुफ कराया। जी भाई ने बताया था, आयरा ने मुस्कुराकर कहा। मैं हमेशा छोटी मामा से कहती थी काश मेरी कोई सिस्टर इन लॉ होती, और देखो आज मुझे मिल ही गई। सुनैना उसका हाथ पकड़ती खुशी से भरपूर लहजे में बोलती सोफे पर बैठी। आयरा सिर्फ मुस्कुराती गई। तुम दोनों बातें करो, मैं अदील को इन्फॉर्म करके आती हूँ। आसिया बेगम उन्हें मोहब्बत से देखती वहां से चली गई। आयरा देखो, तुम इस तरह बिल्कुल चुप नहीं रह सकती। अब तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें मुझसे बातें तो करनी होंगी, और हम अब से सिस्टर्स की तरह ही रहेंगी, क्योंकि ना तो तुम्हारी कोई सिस्टर है और ना ही मेरी। सुनैना उसे बोलती हुई बहुत प्यारी लगी। आप बहुत अच्छी हैं, वो बेतहाशा बोल गई। यार ये मत करो। सुनैना शर्मा गई तो आयरा हंसती। आप ब्लश भी अच्छा करती हैं, आयरा ने मजीद कहा, और तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी हो। बिल्कुल, सुनैना बोलते बोलते आंखें मैच गई। अदील भाई की तरह। आयरा ने उसके रुकने पर मुस्कुराकर कहा, हाँ उन्हीं की तरह। वो ब्लश करती मुस्कुराई। क्या आप भाई को पसंद करती हैं? आयरा ने उसके सुर्ख होते चेहरे को देखते कहा, बहुत ज्यादा। हम बचपन से साथ रहे हैं, लेकिन वो कभी किसी से बेतकल्लुफ नहीं हुए, मुझसे भी कभी नहीं, और मुझे उनकी यही बात पसंद है। 2 साल से हम इंगेज्ड हैं, लेकिन वो मुझसे बात बहुत कम करते हैं, वो भी तब जब मैं यहाँ आती हूँ। कभी कभी तो मुझे किसी लड़की का चक्कर लगता है, लेकिन फिर सोचती हूँ मैं अपने इनोसेंट वाले फ्योंसी पर शक कैसे कर सकती हूँ। सुनैना उसे बताती, आखिर में हंसती। आयरा भी हंसती। मुलाजमा उसके लिए मैंगो शेक बना कर ले आई थी। सारी बातें तो मैं कर रही हूँ, अब तुम भी कोई बात करो ना। सुनैना ने उसे घूर कर कहा। मुझे ज़्यादा बातें नहीं आती ना, आयरा ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा फिर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, सुनैना ने आंखें मैचते कहा। ओके ओके। आयरा फिर हंसी। आसिया बेगम वापस आ गई थी और उन्हें हंसता देखकर दिलो जान से मुस्कुराई और आयरा के पास आकर बैठ गई। मैंने कभी अल्लाह से बेटी ना होने का शिकवा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी वो मुझे 2 बहुत प्यारी बच्चियां बेटियों की सूरत में देगा, और वो मुझे मिल गई हैं। आसिया बेगम ने दोनों को देखते खुश दिली से कहा, आयरा बेटा तुम सारिम के ऑफिस में जॉब करती हो ना? आसिया बेगम ने याद आने पर कहा, जी 4 साल से, और अब अपनी बुटीक ओपन की है। 1 साल पहले मैंने माइंड बनाया था, आयरा ने खुशी से बताया। रियली, तुमने बुटीक ओपन की है? नाइस यार, सुनैना हैरत से बोली। हाँ, कराची में ही एक शॉप है जो फिलहाल तो रेंट पर है। वक्त के साथ मैं अपनी जगह भी ले लूंगी और उस पर शॉप बनाऊंगी। अपने बलबूते पर बुटीक बनाना मेरा ड्रीम था, जो मैं ज़रूर पूरा करूंगी। आयरा के चेहरे से खुशी आया हुई। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें मजीद कामयाब करे। आसिया बेगम ने भी खुशी का इजहार किया। आमीन, सुनैना ने भी दिल से कहा। आप दोनों भी ज़रूर विजिट करना। ओके, आयरा ने खुशी से इनवाइट किया। कराची चक्कर लगा तो ज़रूर आएंगे, आसिया बेगम ने कहा तो सुनैना ने भी इस बात में सर हिलाते हामी भरी। वैसे भी सारिम की उसी मंथ शादी है, तो हम कराची जाएंगे तो तुम्हारे घर भी आएंगे और फिर बुटीक पे भी, सुनैना ने याद आने पर मुस्कुरा कर कहा। आयरा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। ओके, आयरा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते कहा। अस्सलाम वालेकुम। अदील की गंभीर आवाज़ लाउंज में गूंजी तो आयरा और सुनैना उठ खड़ी हुई और उसके सलाम का जवाब दिया। कैसी हो? अदील ने उसकी तरफ बढ़ते आयरा को अपने सीने से लगाया। आसिया बेगम और सुनैना दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। सुनैना अदील का मैंगो शेक याद आने पर किचन की तरफ बढ़ी, जो वो हमेशा ऑफिस से वापसी पर पीता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आयरा मुस्कुराई। अदील को देखते उसे किसी बहुत अपने के होने का एहसास होता था। वो तो फिर उसका भाई था। मैं भी ठीक हूँ, और सफ़र अच्छा गुजर गया ना? अदील ने सोफे पर उसके साथ बैठते पूछा। जी बहुत अच्छा, बट मैं आपसे कुछ खफा थी, आयरा ने उसे देखते कहा। अरे क्यों? अदील ने हैरत से कहा। आपने मेरी टिकट क्यों भेजे? मैं खुद आ जाती, आयरा ने गिला किया। आयरा, ये मेरा फ़र्ज़ था, तुम मेरी बहन हो। अदील ने मुस्कुराकर उसका गिला दूर किया। और आज से मेरी बेटी भी, आसिया बेगम ने मुस्कुराकर कहा। आयरा, ये मेरी बहुत प्यारी मामा है, जो हमेशा से मेरी आइडियल रही हैं। आई विश कि मेरी वाइफ भी ऐसी ही हो। अदील ने मुस्कुराकर उन्हें देखते सुनैना को देखा, जो उसके लिए जूस ले आई थी। भाई, मैं दोनों से मिली हूँ, बहुत अच्छी हैं दोनों, आयरा ने दोनों को देखते हुए कहा। तुम्हें हमारे घर में सब लोग ही अच्छे मिलेंगे, अदील ने जूस का गिलास उठाते कहा। सुनैना भाभी भी बहुत अच्छी हैं, आयरा ने सुनैना को देखते शरीर लहजे में कहा। हाँ, लेकिन थोड़ी टॉकटिव हैं, बातूनी है थोड़ी।
عدیل نے اسے دیکھتے کہا جو اب خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ خود خاموش طبع ہے نا، اس وجہ سے سنانا کا زیادہ بات کرنا اسے باتونی لگتا ہے۔ آسیہ بیگم نے عدیل کو دیکھتے گھورا تو وہ مسکرا گیا۔ ابرار کب آئے گا؟ آسیہ بیگم نے یاد آنے پر پوچھا۔ شہزیب کے ساتھ تھا، 1 گھنٹے تک دونوں آ جائیں گے۔ عدیل نے خالی گلاس ٹیبل پہ رکھتے انہیں بتایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سنانا بیبی، آپ کو بڑی بیبی بلا رہی ہیں، ملازمہ نے سنانا کو اطلاع دی۔ اوکے پھر رات کو ملتے ہیں، بائے۔ سنانا نے مسکرا کر عائرہ کو ہاتھ ہلایا اور چلی گئی۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا کچن کو دیکھ لوں۔ آسیہ بیگم بھی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ بھائی یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، عائرہ نے بے تحاشا کہا، اور میں چاہتا ہوں تم بھی ان اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ عدیل نے خوش دلی سے کہا، بھائی میں یہاں شفٹ نہیں ہو سکتی، میری کراچی میں بوتیک بھی ہے، اسے ٹائم بھی دینا ہوگا۔ عائرہ نے اس کی بات سمجھ کر کہا، اوکے ایز یو وش، بٹ ابھی تمہارا سٹارٹ ہی تو ہے، تم یہاں شفٹ ہو جاؤ، چاچو اور چاچی کو بھی یہیں لے آؤ، وہاں تو ہمارا کوئی ریلیٹیو بھی نہیں ہے۔ عدیل نے اسے سمجھایا۔ اوکے میں کوشش کروں گی۔ عائرہ نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر اسی کے متعلق باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ابرار گھر آیا تو لاؤنج میں ہی اسے عائرہ اور عدیل بیٹھے نظر آئے۔ السلام علیکم۔ ابرار نے اندر آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، عائرہ نے اس کی طرف دیکھتے کہا، کیسی ہیں آپ مس عائرہ؟ ابرار کا لہجہ سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ اللہ کا شکر ہے، عائرہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ویل ملتے ہیں پھر۔ ابرار اب کی بار مسکرایا۔ عائرہ نے اس کے ابھرتے ڈمپل کو دیکھا جو پہلی بار مسکرایا تھا۔ اس کے جاتے ہی عائرہ عدیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ عائرہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ڈنر کے بعد میرے روم میں آنا۔ عدیل نے عائرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عائرہ نے اس بات میں سر ہلایا تو عدیل اٹھ کر روم میں چلا گیا۔ عائرہ بھی آسیہ بیگم کے بتائے ہوئے روم میں چلی گئی۔ ڈنر سب نے مل کر کیا تھا۔ ڈنر کے بعد وقار صاحب، سلیم صاحب، ابرار اور شہزیب لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ عائرہ اور سنانا تھوڑی دیر وہاں بیٹھی تھیں۔ وہ سب بہت خوشی سے عائرہ کو ملے تھے۔ سلیم صاحب کو وہ کافی پسند آئی تھی۔ وہ بہت جلد شہزیب کے بارے میں عدیل سے بات کرنے والے تھے۔ رات کے 10 بجے ابرار، سنانا، عدیل اور عائرہ لاؤنج میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ ان میں زیادہ بولنے والی سنانا تھی۔ عائرہ تم میری دیورانی بن جاؤ، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، سنانا نے باتوں کے درمیان بلا سوچے سمجھے کہا۔ یک لخت ابرار اور عائرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عدیل نے سنانا کو گھورا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ ایکسکیوز می۔ کال رنگنگ پہ ابرار اٹھ گیا۔ سوری عائرہ، اگر تمہیں برا لگا تو۔ سنانا نے فوراً سے معذرت کی۔ نہیں کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا۔ عائرہ نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ اوکے ابھی میں چلتی ہوں، سنانا اتنا کہہ کر ہاتھ ہلاتی چلی گئی۔ عدیل نے اس کی پشت کو دیکھا۔ تھوڑی باتیں زیادہ کرتی ہیں لیکن بہت پیاری ہیں، ہے نا بھائی؟ عائرہ نے عدیل کو دیکھتے کہا تو عدیل بھی مسکرا دیا۔ عائرہ میں نے تم سے کہا تھا مجھے تم سے بات کرنی ہے، کیا تم میری بات سننے کو تیار ہو؟ عدیل نے بات یاد آنے پر کہا۔ جی بھائی آپ کہیں، عائرہ نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ عائرہ میں چاہتا ہوں تم یہاں پر شفٹ ہو جاؤ، مطلب کہ میں تمہاری یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابرار میرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ عدیل نے بات شروع کی۔ بھائی آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے میں خوش ہوں، میں آپ کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ ابرار کی جگہ آپ کسی اور سے بھی میری شادی کریں گے تو میں کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے اچھا سوچیں گے، مجھے آپ کی بات سے کوئی اعتراض نہیں۔ عائرہ نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ عائرہ تھینک یو سو مچ، ابرار سے اچھا انسان تمہیں نہیں مل سکتا، میں ابرار سے بھی بات کروں گا، مجھے یقین ہے وہ میری بات سے منع نہیں کرے گا۔ عدیل نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر میں ابرار واپس آ گیا اور اپنے روم میں جانے لگا۔ ابرار میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عدیل نے اسے روک دیا تو ابرار اس بات میں سر ہلا گیا۔ اوکے گڈ نائٹ عائرہ، عدیل نے اسے دیکھتے کہا تو وہ بھی اپنے روم میں چلی گئی۔ جی بھائی آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ روم میں آتے ہی ابرار نے پوچھا۔ ابرار کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ عدیل کے لہجے میں منت تھی۔ آج تک میں نے آپ کی کسی بات کو کبھی رد کیا ہے؟ ابرار ہلکا سا مسکرایا۔ میں جانتا ہوں تم میری کسی بات کو رد نہیں کرتے، لیکن یہ فیصلہ تمہاری اپنی زندگی کا ہے۔ عدیل نے مسکرا کر کہا۔ بھائی آپ بولیں تو صحیح، ابرار نے کچھ سوچ کر کہا۔ میں عائرہ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے بہتر کوئی لڑکا نظر نہیں آیا، کیا تم عائرہ سے شادی کرو گے؟ عدیل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابرار سوچ میں پڑ گیا، اسے وہ سب مناظر یاد آ گئے جب وہ سارم کے آفس کے باہر کھڑا تھا۔ فی الحال ابرار کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔
بھائی میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا، ابرار نے تھکے لہجے میں کہا۔ بے شک تم مجھے سوچ سمجھ کر بتانا، عدیل نے بھی مسکرا کر کہا۔ اوکے گڈ نائٹ، عدیل نے کہا تو ابرار بھی مسکرا دیا۔ عدیل روم سے نکل گیا۔ ابرار بیڈ پہ لیٹتے اب سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب وہ اپنے بھائی کو کیسے انکار کرے۔ اگر وہ انکار نہ کر پایا تو پھر وہ کسی ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا تھا جو پہلے ہی کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ بابا اور چاچو، میں چاہتا ہوں کہ آئرہ اور ابرار کا آپس میں نکاح ہو جائے۔ ابرار میرا بھائی ہے، اس طرح آئرہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ آئرہ یہاں نہیں رہنا چاہتی لیکن نکاح کے بعد تو وہ یہاں رہ سکتی ہے۔ اب اس بارے میں آپ دونوں کی کیا رائے ہے؟ عدیل نے اگلے دن اپنے چاچو اور بابا سے اکیلے میں بات کی۔ وہ تمہاری بہن ہے، تمہیں اس کے لیے جو بہتر لگے تم کر سکتے ہو، لیکن ابرار اور آئرہ سے بھی پوچھ لینا، سلیم صاحب نے بلا تاثر لہجے میں کہا۔ وقار صاحب نے بھی حامی بھری تو عدیل نے اس بات میں سر ہلایا اور روم سے نکل گیا۔ آئرہ کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے گھر جانے والی تھی کیونکہ وہ ایک ہفتے کا آف لے کر آئی تھی۔ اب وہ لان میں جھولے پہ بیٹھی اس آبشاری فوارے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ منظر اچھا لگ رہا تھا۔ سنینا تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے گھر جا چکی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اپنے عقب سے آواز سنی۔ وعلیکم السلام۔ آئرہ اٹھ کھڑی ہوئی، سامنے ابرار کھڑا تھا۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ابرار نے نرمی سے کہا۔ آئرہ اس بات میں سر ہلاتے دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ آئی تھنک بھائی نے تم سے میرے بارے میں بات کی ہوگی کیونکہ وہ تم سے پوچھے بغیر تمہاری شادی نہیں کر سکتے۔ بھائی نے مجھ سے تمہارے بارے میں بات کی تھی، جبکہ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو پہلے ہی کسی اور کو لائک کرتی ہو۔ ابرار نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ میں جانتی ہوں آپ میرے بارے میں سب کچھ جان گئے ہیں، لیکن اگر بھائی آپ کی جگہ میری شادی کسی اور سے بھی کریں گے تو میں بھائی کو انکار نہیں کروں گی، اس لیے آپ خود انہیں انکار کر دیں۔ آئرہ نے نظریں ہاتھوں پر جمائے ہوئے کہا۔ بھائی نے مجھے سوچنے کے لیے بہت وقت دیا، لیکن میں اس پورے ہفتے میں انکار کی وجہ نہیں ڈھونڈ پایا۔ میں بھائی کو انکار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے انہیں کبھی انکار نہیں کیا، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھائی کو منع کر دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابرار نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ سوری، میں بھائی کو انکار نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو اعتراض ہے، مجھے نہیں۔ آئرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا نا، یہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تم بھائی کو انکار کر دو۔ ابرار کے لہجے میں سختی در آئی۔ جس طرح آپ مجبور ہیں انکار نہیں کر سکتے تو میں بھی نہیں کر سکتی، آئرہ نے بھی اسی لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ ابرار نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں تم سے اس لیے نرمی سے کہہ رہا ہوں تاکہ شادی کے بعد ہماری زندگی مزید تنگ نہ ہو، کیونکہ میں اس لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا جو کسی اور سے محبت کرتی ہو، ابرار نے غصے سے کہا۔ آئرہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ جو بھی میرے ساتھ ہوگا وہ میرے نصیب میں لکھا ہوگا، لیکن میں بھائی کو انکار نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے فورس کرنے کی بجائے بھائی کو جا کر انکار کر دیں، آئرہ نے کہا اور چلی گئی۔ ابرار مٹھیاں بھیجے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے اس وقت آئرہ سخت ناگوار گزری تھی۔ ابرار کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ کچھ پریشان ہوا تھا۔ ایک انسان خود کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے، اور وہ خود کو جانتا تھا کہ اگر اس کی بیوی کسی اور سے محبت کرتی ہے اور وہ بھی اس کے بھائی جیسے کزن سے، تو اسے یہ ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر سوچنے میں وہ ناکام ہوا اور پھر گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی میں بیٹھا اور مین گیٹ سے باہر لے گیا۔ کچھ دنوں بعد ابرار نے عدیل سے کہہ دیا تھا کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہے، لیکن شادی وہ کچھ وقت تک نہیں کرے گا۔ عدیل اس کی بات پر بھی خوش تھا۔ آخر وہ رضامند تو ہوا، لیکن دراصل ابرار کا دل رضامند نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی کو مایوس نہیں کر سکتا تھا، لیکن آئرہ کو بتائے گا کہ وہ زبردستی اس کی زندگی میں داخل ہوئی ہے، جس کا خمیازہ بھی اسے بھگتنا تھا۔ دوسری طرف عدیل نے آئرہ، چاچو اور چاچی کو نکاح سے 2 دن پہلے بلوایا تھا۔ ان کی فیملی میں مزید کوئی نہیں تھا۔ آج آسیہ بیگم آئرہ کو سنینا اور ابرار کے ساتھ شاپنگ پر لے کر جا رہی تھی۔ آئرہ بیک سیٹ پر ابرار کے پیچھے بیٹھی تھی۔ گاہے بگاہے اس کی نظر مرر سے نظر آتی ابرار کی بھوری آنکھوں پر پڑ جاتی، جو سامنے کی طرف متوجہ تھا۔ 1-2 بار دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ بھی ہوا۔ آئرہ، تم نکاح کے بعد یہیں شفٹ ہو جاؤ گی نا؟ سنینا نے باتوں کے درمیان کہا۔ جی، میں کوشش کر رہی ہوں یہاں اپنی بوتیک سیٹ کر لوں۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن ہو جائے گا، آئرہ نے اسے دیکھتے بتایا۔ ٹھیک ہے نا، پھر تم یہیں رہو گی تو تمہیں ہم سے ملنے اتنے دور سے نہیں آنا پڑے گا، سنینا نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا تو آئرہ کے گال مسکراہٹ سے گلابی ہوئے۔ ابرار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم یہ بوتیک بند کر دو کیونکہ نکاح کے بعد تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ابرار نے اسے دیکھتے کہا۔ اپنی بوتیک بنانا میرا ڈریم ہے،
آئرا نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ تم اپنے اس ڈریم کی وجہ سے گھر کو ٹائم نہیں دے پاؤ گی، ابرار نے تلخی سے کہا، جسے صرف آئرا نے محسوس کیا۔ فی الحال تو ہمارا نکاح ہو رہا ہے نا، شادی تو نہیں۔ آئرا نے اس کی بلا وجہ کی بحث پہ نرمی سے کہا۔ میں شادی کے بعد کی ہی بات کر رہا ہوں، ابرار نے سامنے کی طرف دیکھتے کہا۔ شادی کے بعد میرا سٹاف ہوگا نا، میں بھی کبھی کبھی وزٹ کر لیا کروں گی۔ آئرا اس کا لہجہ نوٹ کر رہی تھی۔ ابرار، یہ آئرا کا ڈریم ہے، تم اسے منع نہیں کرو گے، انڈرسٹینڈ؟ آسیہ بیگم نے اسے گھورا۔ اوکے۔ ابرار کندھے اچکا گیا۔ اب وہ مال کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کر رہے تھے۔ آئرا نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا جو اب گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ آئرا بھی خاموشی سے باہر نکلی۔ ابرار، آئرا نے اسے روکا اور وہ رک گیا۔ آپ میرے خوابوں میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، آئرا نے اس کے قریب آتے کہا۔ مجھ سے نکاح کرنے کا ڈیسیژن تمہارا تھا، اب جو میں کروں گا اسے بھی سہنے کی انرجی رکھنا، ابرار نے اس کی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھتے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ آئرا نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ چلو آئرا، سنینا کی آواز پہ وہ کچھ ہوش میں آئی اور آگے بڑھی۔ ہم پہلے ڈریسز کی شاپ پہ جائیں گے، وہاں سے تمہارا ڈریس لیں گے، سنینا نے آسیہ بیگم کے ساتھ چلتے اسے کہا۔ اوکے۔ آئرا اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھی اور اب وہ ڈریسز کی شاپ کی طرف جا رہی تھی۔ ابرار اپنے لیے کچھ ٹی شرٹس لینے آؤٹ فٹر چلا گیا۔ وہ صرف ان کے ساتھ آیا تھا ورنہ اس کا ڈریس ٹیلر کے پاس بالکل ریڈی تھا، جسے شام کو ملازم نے ریسیو کرنا تھا۔ ابرار اپنی شاپنگ کر کے آ چکا تھا لیکن آئرا کی شاپنگ ابھی تک رہتی تھی۔ آئرا، یہ چیک کرو کیسا کلر ہے۔ آسیہ بیگم نے ایک ڈریس اس کی طرف بڑھایا جو پیچ کلر کا نفیسہ سوٹ تھا۔ اس پر تو ہر کلر اچھا لگتا تھا، ابرار نے دھیمے سے کہا۔ سنینا کھنکاری جبکہ آئرا بلش کر گئی۔ ابرار نے پہلی بار یوں بے تکلفی سے کہا تھا۔ آنٹی بہت اچھا ہے لیکن میں اتنے سارے ڈریسز کا کیا کروں گی، آئرا نے جھجک کر کہا جو اس کے پہلے ہی 10 ڈریسز لے چکی تھی۔ آسیہ بیگم نے اس کی بات پہ اسے گھورا۔ آئرا، تمہارے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوٹی ماما پھر بھی اپنی مرضی کریں گی، سنینا مسکرا کر کہتی آسیہ بیگم کی طرف بڑھی جو ڈریسز لینے آگے بڑھ گئی۔ جب مجھ سے فورسفلی نکاح کر رہی ہو تو اسے بھی ایکسیپٹ کر لو، ابرار نے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے دھیمے سے کہا۔ آپ اب اس طرح مجھے ٹونٹ کریں گے، آئرا نے اسے دیکھتے کہا۔ اٹس جسٹ اے ٹریلر، تم نے جو کیا ہے اس کی تمہیں سزا ملے گی مس آئرا، ابرار کے لہجے میں تلخی در آئی۔ آئرا خاموشی سے اسے دیکھتی گئی جو فون نکالتے اس پہ جھک گیا تھا۔ آئرا کو لگا وہ خود کو اپنے ہاتھوں سے اندھیرے کنویں میں پھینک رہی تھی۔ وہ ابرار کو نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسا انسان ہے، وہ اسے کیسی سزا دے گا۔ ابرار سے نکاح اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا جو اپنے بھائی کے کہنے پہ کر رہی تھی۔ وہ نم آنکھیں جھپکاتی آسیہ بیگم کی طرف بڑھ گئی۔ شام کے پہر آئرا نکاح کے لیے بالکل تیار تھی۔ عدیل نے دونوں کے لیے بہت اچھا انتظام کرایا تھا، ہر جگہ سفید تھیم تھی۔ شام کے 4 بجے آئرا تیار ہو کر اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ بیوٹیشن گھر آئی تھی، گھر میں ہر طرف گہما گہمی مچی تھی، شادی کا سا ماحول تھا۔ آئرا کافی زیادہ گیسٹ سے مل چکی تھی، سبھی اچھے تھے۔ آسیہ بیگم نے اسے اپنے میکے والوں سے بھی ملوایا تھا جو انہی کی طرح نرم مزاج تھے۔ ابرار کی کزنس بھی بہت اچھی تھیں، اس سے خوش دلی سے ملی تھی۔ عنایہ اس کا فوٹو شوٹ کر رہی تھی اور بار بار اسے پوز بتا رہی تھی۔ آئرا اس کی ہر بات مانتے مسکراتی جا رہی۔ بھابی اب یہ ڈور اوپن کر کے اندر آئیں، اب میں آپ کا شوٹ کروں گی، عنایہ نے اسے ایک اور پوز بتایا۔ میں تھک گئی ہوں عنایہ، آئرا نے اسے دیکھتے منت سے کہا۔ اوکے یہ لاسٹ ہے نا پلیز، عنایہ نے بھی منت سے کہا۔ اوکے پھر یہ لاسٹ ہی ہونا چاہیے، آئرا نے اسے گھورا اور اپنا دوپٹہ درست کرتی اپنی بھاری گھیردار شرارہ دونوں ہاتھ سے اٹھاتے آگے بڑھی۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ گھٹنوں سے تھوڑی سی اوپر گولڈن کامدار شرٹ اور گولڈن زمین کو چھوتا گھیردار گرارا، گولڈن ہی نفیس سے کام والا دوپٹہ، بالوں کا جوڑا بنائے گولڈ کا گولڈن مانگ ٹیکا اور جھمکے، گلے میں نفیس سا گولڈ کا نیکلس اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ وہ بلا شبہ حسن کا پیکر تھی۔ آئرا اور ابرار کا نکاح ہو چکا تھا۔ ابرار کے کزنس کافی ہلہ گلا کر رہے تھے۔ آئرا انہیں دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی، وہ سب اس سے بہت خوش دلی سے ملے تھے۔ ابرار کے چھوٹے بڑے کزنز اسے بھابھی کہہ کر بلا رہے تھے۔ ابرار بظاہر تو خوش نظر آ رہا تھا لیکن آئرا کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ نکاح کے ایک دن بعد سب کزنز چلے گئے تھے اور اب گھر خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ سب سونے کے لیے اپنے رومز میں جا چکے تھے۔ آئرا اپنے روم میں بیڈ سے ٹیک لگائے لیٹی ایک بک پڑھ رہی تھی، تبھی ابرار نوک کر کے روم میں آیا۔ آئرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
اور دوپٹہ سر پر کر لیا۔ آپ اس وقت میرے روم میں؟ خیریت؟ عائرہ نے ٹائم دیکھتے کہا۔ لیکن میں تو تمہارا شوہر ہوں اور میں کسی بھی ٹائم آ سکتا ہوں، کیوں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ابرار نے بغور اس کے حسین چہرے کو دیکھتے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بٹ مجھے اچھا نہیں لگے گا کوئی آپ کو میرے روم سے اس وقت نکلتے ہوئے دیکھے۔ عائرہ نے کچھ جھجک کر کہا، تم اپنی سو کالڈ پارسائی کا ڈرامہ میرے سامنے تو کرو ہی مت، کیونکہ میں جانتا ہوں تم کتنی پارسا ہو۔ ابرار نے تلخی سے کہا۔ ابرار، آئی ایم سوری، میں بھائی کو انکار نہیں کر پائی، لیکن پلیز مجھ سے اس طرح بات مت کریں۔ اس کی تلخ بات پہ عائرہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پہلے تم میری زندگی میں زبردستی آئی ہو اور اب تم چاہتی ہو میں تم سے اس طرح بات بھی نہ کروں۔ ابرار نے اس کا بازو سختی سے پکڑا تھا۔ ابرار، میں اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتی ہوں نا، اور اس سب کی میں اکیلی ذمہ دار نہیں ہوں، آپ نے بھی تو انکار نہیں کیا تھا۔ عائرہ نے اپنے بازو پہ درد محسوس کرتے روندی آواز میں کہا، میں نے انکار نہیں کیا کیونکہ بھائی مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں، میری کوئی گرل فرینڈز نہیں ہیں جو مجھے شادی کے لیے پسند ہوں، اور نہ ہی میرے پاس ایسی کوئی وجہ تھی، لیکن تم تو بھائی کو پہلی بار ملی تھی نا، تو تم کر سکتی تھی انکار۔ ابرار نے اسے جھٹکتے دبی آواز میں چلا کر کہا۔ ابرار، میں کس کے لیے انکار کرتی؟ اس کو وجہ بنا کر جو کسی اور کا ہو چکا ہے؟ عائرہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولی۔ جس کو بھی وجہ بناتی، لیکن میری زندگی میں داخل نہ ہوتی۔ شاید تمہیں میری زندگی ہی برباد کرنی تھی، دل میں کسی اور کو بسا کر اور ساتھ مجھے۔ ابرار غصے سے بولتا ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ گیا۔ ابرار، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بھائی نے زندگی میں پہلی بار میرے سامنے اپنی خواہش ظاہر کی، میں صرف بھائی کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ مجھے پسند نہیں۔ مجھے پسند ہیں آپ، کیونکہ اب آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ کو قبول کر چکی ہوں، اور آپ کو بھی اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ ان سب باتوں کو بھول کر عائرہ نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے تکلیف دہ لہجے میں کہا، تم میرے لیے اتنی اہم نہیں ہوئی کہ تم مجھے جو مشورہ دو گی اور میں اسے مانتا جاؤں گا، سمجھی تم؟ ابرار نے اس کی آخری بات پہ کڑ کر کہا اور اس کے بازو کو جھٹکتے روم سے نکل گیا۔ عائرہ نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ وقتی طور پر عدیل کو ہاں کہہ چکی تھی، لیکن اب اس سے ابرار کے سروپ کو دیکھ کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگلے دن ناشتے کے دوران دونوں کا سامنا ہوا، لیکن وہ سب کے سامنے خود کو خوش ظاہر کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد عائرہ اور اس کے چاچو چاچی اپنی فلائٹ کے ذریعے کراچی اپنے گھر چلے گئے تھے۔ وہ کچھ دنوں میں اسلام آباد شفٹ ہونے والے تھے۔ سارم کی شادی ہو چکی تھی اور اب عدیل اور سنینا کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ عدیل کی شادی پر ابرار سب سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ عائرہ کی خوشی بھی ابرار کے برابر ہی تھی۔ ابرار، تم آج عائرہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا، آسیہ بیگم نے ابرار کو دیکھتے کہا، جو لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا فون میں مصروف تھا۔ آنٹی، میں اپنے ڈریسز خود ڈیزائن کر رہی ہوں، وہی بہت ہیں۔ عائرہ نے ابرار کو دیکھتے فوراً کہا، تم جو ڈیزائن کر رہی ہو اس کے علاوہ بھی چند ڈریسز لے لینا، اور باقی ضرورت کی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں، وہ بھی لے لینا۔ آسیہ بیگم نے اسے گھورا۔ ماما، میں خود اسے لے کر جاؤں گا، آپ فکر مت کریں۔ ابرار نے عائرہ کو دیکھتے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ عائرہ، ریڈی ہو جاؤ۔ انہوں نے حکم دیا تو گویا عائرہ نے منع کرنا چاہا، لیکن انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے روک دیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی، اور پھر ٹھیک 10 منٹ بعد وہ آ گئی۔ ابرار نے اسے ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عائرہ بھی اس کے پیچھے گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ابرار، میں کوئی شاپنگ نہیں کرنا چاہتی، عائرہ نے آدھے راستے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ کیوں؟ ابرار نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے ان سب چیزوں کی طلب نہیں ہے، عائرہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان چیزوں کی طلب نہیں ہے یا پھر تم میری ماما کی کسی بھی خوشی میں خوش نہیں ہونا چاہتی؟ ابرار نے تلخی سے کہا۔ ابرار، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں، عائرہ نے اس کی بات پہ حیرت سے کہا۔ یہی مطلب ہے تمہارا، کیونکہ تم ہمیشہ اس بات سے انکار کرتی ہو جہاں میری ماما کی خوشی ہو، لیکن کیوں؟ اب یہ تم مجھے بتاؤ گی۔ ابرار نے سائڈ پر گاڑی روک دی۔ آئی ڈونٹ نو آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں سوچتی۔ عائرہ رخ پھیرے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ عائرہ، میں نے کئی بار تمہارے اس کھچاؤ کو محسوس کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اب بھی سارم کو لائک کرتی ہو، لیکن میری ماما نہیں جانتی، اس لیے ان کے سامنے یہ بیہیو مت کرنا آئندہ، ورنہ۔ ابرار نے اسے دیکھتے سختی سے کہا۔ عائرہ نے اس کے ورنہ کہنے پہ اسے دیکھا۔ ابرار، مجھے آپ کا لہجہ بالکل نہیں سمجھ آ رہا، آپ مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ عائرہ نے حیرت سے کہا۔ کیونکہ عائرہ، میں مزید تمہاری اس رشتے سے ناپسندیدگی برداشت نہیں کر سکتا۔ اٹس انف۔ ابرار اس پہ برسا۔ ابرار، ایسا نہیں ہے، عائرہ نے اس کے چلانے پہ دھیمے سے کہا۔
کیا تمہیں میں پاگل نظر آتا ہوں؟ ہاں 2 منتھ کافی نہیں تھے سارم کو بھلانے کے لیے جو اب مزید تم میرے پیشنس کو آزما رہی ہو؟ ابرار اس کا بازو سختی سے پکڑتے بولا۔ ابرار، عائرہ درد محسوس کرتے سسکی۔ بھول کیوں نہیں جاتی تم اسے؟ ابرار کی بھوری آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میں بھول چکی ہوں ابرار، عائرہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ کس سے جھوٹ بول رہی ہو، خود سے یا مجھ سے؟ ابرار کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ ابرار میں سچ، عائرہ نے کہنا چاہا تو ابرار سختی سے اسے جھٹک گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عائرہ نم آنکھیں صاف کر گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ ابرار نے مال کے سامنے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکلتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عائرہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی، لیکن اندر آتے ہی ابرار اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ عائرہ ابرار کو تلاش کرتی کسی کے بلانے پر پلٹی۔ کیسی ہو؟ سارم نے مسکرا کر کہا۔ فائن، عائرہ ہلکا سا مسکرائی۔ اکیلی آئی ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابرار کے ساتھ، عائرہ نے مختصر بتایا۔ ہیلو کزن، سارم نے عائرہ کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے ابرار کو دیکھتے کہا۔ عائرہ فوراً پلٹی اور سائڈ پہ ہوئی۔ ہیلو، ابرار مسکرایا اور دونوں بغل گیر ہوئے۔ عائرہ نظر پھیر گئی، وہ 2 منٹ ہی بات کر پائے تھے اور پھر سارم چلا گیا۔ ہاؤ یو فیل ٹو سینگ ہم؟ ابرار طنزی انداز میں بولا۔ ابرار، عائرہ نے بے بسی سے اسے دیکھا تو ابرار کندھے اچکا گیا اور آگے چل دیا۔ ہائے ابرار، کچھ دیر بعد انہیں ایک لڑکی مل گئی۔ ہائے، ابرار نے ہاتھ ہلایا۔ ہاؤ آر یو؟ اس لڑکی نے بے تکلفی سے کہا۔ آئی ایم ویل۔ ابرار جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بولا۔ فری ہو تو کافی پئیں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ شیورلی آئی وڈ ڈرنک اگر میری وائف ساتھ نہ ہوتی۔ ابرار نے عائرہ کے گرد بازو حائل کرتے اسے خود کے قریب کیا۔ ریئلی؟ از شی از یور وائف؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، کیوں تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ ابرار کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ نہیں، یو بوتھ آر ریئلی امیزنگ کپل۔ وہ خوش ہوئی۔ عائرہ خاموش رہی لیکن اس کی بات پہ مسکرائی ضرور۔ اوکے، سی یو اگین۔ اس نے ابرار کے آگے ہاتھ بڑھایا تو عائرہ نے تھام لیا۔ لڑکی کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ ابرار کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور پھر وہ لڑکی چلی گئی۔ ڈیڈ یو گیٹ جیلس؟ ابرار نے اس کے ساتھ چلتے سرگوشی کی۔ نہیں، عائرہ نے نظریں چراتے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں۔ ڈمپل دوبارہ نمایاں ہوا۔ عائرہ نے اس کے ڈمپل کو دیکھتے اس پہ ہاتھ رکھ کر چھپا دیا۔ ابرار اس کی حرکت پہ مسکراتا آگے بڑھا۔ اب جو میں تمہیں دوں گا وہ لیتی جانا۔ ابرار نے ایک ہلکے گلابی رنگ کا ڈریس اس کی طرف بڑھایا۔ اوکے، عائرہ نے سنبھل کر کہا۔ پہلے انکار سے وہ بہت کچھ سن چکی تھی۔ ابرار، میری شادی نہیں ہے، بھائی کی شادی ہے۔ عائرہ نے اس کے پاس آتے اسے گھور کر دھیمے سے کہا۔ اپنی شادی پر مت لینا پھر۔ ابرار نے ایک اور ڈریس اسے تھمائے کہا۔ عائرہ اسے گھور کے رہ گئی۔ تم کیسی لڑکی ہو، تمہیں کچھ پسند ہی نہیں۔ ابرار اب شاپنگ بیگز اٹھائے شاپ سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے پسند ہے نا کانچ کی چوڑیاں؟ عائرہ نے فوراً کہا۔ اور ریئلی؟ پھر ہم اسی طرف چلتے ہیں۔ ابرار نے اس کی کلائی پکڑتے کہا۔ کانچ کی چوڑیاں کیوں پسند ہیں تمہیں؟ ابرار نے آگے بڑھتے کہا۔ بس پسند ہے، مجھے ہر لڑکی کو پسند ہوتی ہے نا، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ عائرہ نے کندھے اچکاتے کہا۔ ابرار نے اسبات میں سر ہلا دیا اور چوڑیوں کی شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ عائرہ نے اس کا موڈ سنجیدہ ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ تو تب پتہ چلے گا جب تم انہیں پہنو گی۔ اس کا ڈمپل نمایاں ہوا اور اب شاپ کیپر سے اورنج کلر کی چوڑیاں لیں کیونکہ عائرہ کا ڈریس بھی اورنج تھا، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ عائرہ نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیا۔ ابرار نے اسے چوڑیاں پہنا دیں۔ اچھی لگ رہی ہیں نا؟ عائرہ نے چوڑیوں کی آواز پیدا کرتے ابرار سے پوچھا۔ تمہاری کلائی میں اچھی لگ رہی ہیں۔ ابرار نے اس کی سفید نازک کلائی کو دیکھتے کہا۔ اسے پہنے رکھنا۔ ابرار نے اسے چوڑیاں اتارتے دیکھ کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ابرار نے اس کے ہر ڈریس کے رنگ کی چوڑیاں لے لیں۔ عائرہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، وہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ابرار کو دیکھتے خوشی ہوئی تھی۔ مزید شاپنگ کرنے کے بعد ابرار نے ایک ریسٹورنٹ سے اسے کھانا کھلایا اور آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ ریسیپشن کا اہتمام بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ ان کی اپنی فیملی کے علاوہ بزنس پارٹیز کے لوگ بھی تھے۔ ابرار کسی کی چہکتی آواز پہ پلٹا۔ وہ شہزیب کے ساتھ کھڑا کوئی بات کر رہا تھا، اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ سحر، پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ گہرا سا مسکرایا۔ شہزیب وہاں سے چلا گیا۔ تم کتنے ہینڈسم ہو گئے ہو، وہ حیرت سے اسے دیکھتے بولی۔ ابرار نے کھنکار کر اپنی بو ٹائی کو درست کیا۔ ابرار، عائرہ اس کے پاس آتی کھڑی ہو گئی۔ سحر، شی از عائرہ، مائی وائف۔
ابرار نے اس حسن کی پیکر کو دیکھتے سحر کو بتایا جو صبح سے اس کی آنکھوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سلور نگوں کے کام والی ساڑی پہنے، کمر پہ بکھرے کھلے سلکی بالوں اور لائٹ سے میک اپ میں اسے دل کے قریب لگ رہی۔ نفیسہ ڈائمنڈ کا نیکلس اور ٹاپس اسے مزید حسین بنا رہے جو اسے آسیہ بیگم نے گفٹ دیے تھے۔ وہ اس محفل کی سب سے حسین لڑکی تھی جو سب سے منفرد لگ رہی۔ او ہائے، تم نے اسے بتایا میں کون ہوں؟ سحر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ یہ میری یونی فیلو تھی، ابرار نے لب کاٹتے کہا۔ صرف یونی فیلو یا ایکس گرل فرینڈ؟ سحر نے اسے جتایا۔ ابرار، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سحر نامی لڑکی آپ کی ایکس تھی، شاید آپ کو یاد نہیں۔ اور سحر، مجھے آپ سے مل کر اچھا لگا۔ اب تو میں ابرار کی وائف ہوں، اور جہاں وائف کا ریلیشن آ جائے وہاں گرل فرینڈ کے ریلیشن کی کیا ویلیو؟ آئرہ نے زبردستی مسکراتے سحر کو دیکھتے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن وائف کے ہوتے ہوئے پھر کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کیا کرتے۔ ابرار سمجھ کیا ہوگا؟ سحر نے ابرار کو دیکھتے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ آئرہ نے حیرت سے ابرار کو دیکھا۔ آئرہ، ابرار نے اس کا بازو پکڑنا چاہا جسے وہ جھٹک گئی۔ جس کا خود کا کردار صاف نہ ہو وہ دوسروں کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ آئرہ نم آنکھوں سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ابرار اس کے پیچھے گیا تھا جو ریسٹ روم سے چلی گئی تھی۔ ابرار نے اندر آتے روم لاک کیا۔ آئرہ، آئی ڈونٹ نو وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی، بٹ ایسا کچھ نہیں۔ ابرار نے اس کا بازو پکڑتے کہا۔ انف مسٹر ابرار، آئندہ آپ مجھے اس طرح ٹچ نہیں کریں گے۔ آئرہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وائی آئرہ، میں تمہارا شوہر ہوں۔ ابرار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں آپ کو یہ حق نہیں دیتی، آئرہ نے تلخی سے کہا۔ آئرہ، تم میرا ضبط آزما رہی ہو۔ ابرار اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے اسے دروازے سے لگا گیا۔ ابرار، میرا بازو چھوڑیں، آئرہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ آئرہ، میں نہیں جانتا اس نے یہ بکواس تمہارے سامنے کیوں کی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور بے شک تم میری زندگی میں زبردستی آئی ہو، لیکن یاد رکھنا میں اپنا حق کبھی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ ابرار نے اسے جھٹکتے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ آئرہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور خود کو مرر میں دیکھتے نم آنکھوں کو صاف کرتے خود کو فریش کیا تھا اور باہر آ گئی۔ دوبارہ اسے ابرار وہاں نظر نہیں آیا۔ کھانا وغیرہ کھانے اور سب گیسٹ کو الوداع کرنے کے بعد ان کی فیملی گھر کی طرف نکلی تھی۔ عدیل، سنینا، آسیہ بیگم اور وقار صاحب ایک ہی گاڑی میں تھے اور ابرار اور آئرہ دوسری گاڑی میں۔ ہوٹل سے وہ سب ساتھ نکلے، لیکن روڈ پر سب کی گاڑیاں آگے پیچھے ہو گئیں۔ ابرار کی گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ آدھے راستے پر ہی پہنچے تھے کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ یہ کیوں رک گئی؟ آئرہ نے پریشانی سے کہا۔ مجھے نہیں پتا، ابرار نے کندھے اچکاتے کہا۔ کیا مطلب آپ کو نہیں پتا؟ آئرہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ مجھے نہیں پتا اچانک اس میں کیا خرابی آ گئی۔ ابرار اسے گھور کر بولا اور دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ اس نے فون آن کیا، لیکن بدقسمتی کا یہ عالم کہ بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے پاور آف ہو گیا۔ فون دو اپنا۔ ابرار گاڑی کی ونڈو سے اندر جھانکتے اسے مخاطب ہوا۔ فون نہیں ہے میرے پاس۔ آئرہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ کیا یار حد کرتی ہو تم؟ ابرار اسے گھور کر بولا۔ عنایہ کے پاس تھا۔ آئرہ نے بھی اسے جواباً گھورا۔ میری قسمت ہی خراب ہے ہر طرف سے۔ ابرار بڑبڑاتا ہوا باہر کی طرف ہوا اور پریشانی سے گاڑیاں روکنے لگا، لیکن موٹر وے میں رات کے وقت کوئی گاڑی رکنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ وہ روڈ خطرناک جانا جاتا تھا۔ تم باہر کیوں آئی؟ ابرار اسے باہر آتا دیکھ غصے سے بولا۔ اندر گھٹن ہو رہی تھی مجھے، آئرہ نے منہ بسور کے کہا۔ آئرہ، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اب اس گھٹن کو برداشت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ ابرار اسے دوبارہ گاڑی کی طرف لاتے بولا۔ مجھے پانی پینا ہے، آئرہ نے فوراً کہا۔ وہ گاڑی میں ہی پڑا ہوگا۔ ابرار نے کچھ سوچ کر کہا تو آئرہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خدارا اب باہر مت نکلنا، ابرار نے اسے گھور کر کہا۔ آئرہ، ایسا کرو تم باہر آ جاؤ، قریب ہی ایک ریسٹورنٹ ہے، وہاں چلتے ہیں، میں وہاں سے فون لے کر شاہ زیب کو کال کرتا ہوں، اب ہمیں پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ ابرار اسے دیکھتے پریشانی سے بولا۔ اوکے۔ آئرہ باہر آ گئی۔ ابرار نے اچھے سے گاڑی کو لاک کیا۔ ابرار، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آئرہ نے اتنی سنسان جگہ دیکھ کر کہا جہاں سے صرف تیزی سے جاتی گاڑیوں کی آواز آ رہی تھی۔ آئرہ، آئی ایم ود یو، ڈونٹ وری۔ ابرار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کہا۔ آئرہ کو تحفظ محسوس ہوا تھا اور وہ دونوں ایسے ہی پیدل چل رہے تھے۔ ابرار، میں تھک گئی ہوں۔ آئرہ 5 منٹ ہی چلی تھی جب اس کے پاؤں درد کرنے لگے۔ اس نے سلور کٹن ہیل پہنی ہوئی تھی۔ آئرہ، تھوڑا سا مزید چل سکتی ہو؟ ابرار نے کچھ پریشانی سے اسے دیکھا۔ رک جاؤ۔ اچانک سے ہی ان کے سامنے 3 لڑکے آئے تھے جو ان دونوں کے آگے پیچھے ہو گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ ابرار نے آئرہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ان کی طرف دیکھا۔ جو کچھ بھی ہے ہمیں دے دو ورنہ اڑا دوں گا اس گولی سے، دونوں کو اڑا دوں گا۔ ایک نے اسے گن دکھائی۔
اوکے یہ لو، اب ہمیں جانے دو۔ ابرار نے نرمی سے انہیں اپنی چیزیں دے دی کیونکہ اس کے ساتھ آئرہ تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اسے ایک آنچ بھی آئے۔ ابرار کی گن ابرار کے کوٹ کے نیچے تھی جسے وہ ان کے سامنے نہیں نکال سکتا تھا۔ آئرہ ڈری ہوئی ابرار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بری شکلوں کے ساتھ اسے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور یہ لڑکی بھی ہمارے حوالے کرو، ان میں سے ایک اور آئرہ کو دیکھتے بولا۔ ابرار، آئرہ کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ ٹھیک ہے لے جاؤ اسے بھی۔ ایک لمحے کو ابرار ڈرا لیکن پھر اس نے آئرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ابرار، آئرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چلو لڑکی۔ ان میں سے دو نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں ابرار، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آئرہ نے تڑپ کر اسے دیکھا اور اپنا آپ ان سے چھڑایا۔ ابرار خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ کس چیز کے انتظار میں تھا؟ وہ لوگ آئرہ کو لے کر آگے بڑھے۔ ابرار پلیز ہیلپ می، آپ مجھے ان کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ آئرہ نے پلٹ کر اسے پکارا۔ وہ رو رہی تھی اور مسلسل اسے پکار رہی تھی۔ ابرار کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ جیسے ہی اسے کچھ دور جاتے نظر آئے، ابرار نے اپنی گن نکالی اور لاتعداد فائر کرتا اس کا نشانہ پکا تھا جو ان تینوں کو چھننی کرتا گیا۔ اسے مسلسل فائرنگ کرتے دیکھ کر ایک نے مشکل سے پلٹ کر ابرار کو بازو پر گولی ماری تو اس کے ہاتھ سے پسٹل گری تھی جو اس نے اپنے بازو کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ اٹھائی اور اس پر مسلسل فائر کرتا چلا گیا۔ آئرہ اسے پلٹ کر نہیں دیکھ پائے، وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اب وہاں ان تینوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ابرار تیزی سے آئرہ کی طرف بڑھا اور آئرہ کو اٹھائے وہاں سے بھاگا۔ تبھی ایک گاڑی وہاں آ کر رکی۔ ابرار تم یہاں، اور یہ خون؟ وہ شاہزیب تھا جو گاڑی سے نکلتا ان کی طرف آیا اور ابرار کا خون آلود بازو دیکھ کر رکا۔ شاہزیب یہاں سے چلو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، ابرار نے ہڑبڑا کر کہا اور آئرہ کو لیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شاہزیب نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ سب کیا تھا ابرار؟ شاہزیب گاڑی چلاتے اسے مرر سے دیکھتا بولا۔ ابرار نے اسے سب بتا دیا۔ ابھی میں تم دونوں کو ہاسپٹل لے جاؤں گا، گاڑی کو میں بعد میں دیکھ لوں گا، شاہزیب نے ان دونوں کو دیکھتے فکر مندی سے کہا۔ اوکے، ابرار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاسپٹل پہنچ کر شاہزیب نے آئرہ کو روم میں شفٹ کیا تھا اور ابرار کی بینڈیج کروائی تھی۔ ابرار کو خون کی بوتل بھی لگی تھی جو اس نے مشکل سے لگوائی۔ وہ آئرہ کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن ڈرپ میں کافی ٹائم لگ گیا۔ شاہزیب نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ابرار ڈرپ سے فارغ ہو کر آئرہ کے روم میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ آئرہ، ابرار اس کی طرف بڑھتے تسلی دینے لگا۔ دور رہیں آپ مجھ سے، آئرہ نے نم آنکھوں سے چلا کر کہا۔ آئرہ کیوں؟ ابرار سمیت شاہزیب بھی حیران ہوا۔ یہ میں جانتی تھی کہ آپ مجھے ناپسند کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتی تھی اتنی نفرت ہو گئی ہے آپ کو مجھ سے کہ مجھے ان درندوں کے حوالے کر دیں گے، آئرہ نے کرب بھرے لہجے میں کہا۔ آئرہ میں نے تمہیں ان کے حوالے کیا تھا لیکن ایک وجہ کے تحت، ابرار نے اسے سمجھایا۔ اب شاہزیب نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ صرف مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے اس لیے ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کریں اور آپ مجھے ٹھکرانے کا موقع ڈھونڈ سکیں۔ آئرہ بلا سوچے سمجھے بولتی چلی گئی۔ انف آئرہ، ابرار کا غصے سے برا حال تھا، وہ اس کے بارے میں اتنا غلیظ کیسے سوچ سکتی تھی۔ تم دونوں آرام سے اور تحمل سے بات کرو، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، شاہزیب نے دونوں کو دیکھتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو تم مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں ان کے حوالے کیا؟ کیا میں تمہیں اتنا بے غیرت لگتا ہوں کہ اپنی ہی عزت خود اپنے ہاتھوں سے انہیں لوٹنے کے لیے دوں گا؟ ابرار اس کی طرف بڑھتے اس کا بازو سختی سے پکڑ گیا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا، ایک لمحے کو وہ کچھ بول نہیں سکی۔ تو آپ نے مجھے ان کے حوالے کیوں کیا تھا؟ آئرہ نے آنسوؤں سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں تمہیں اور خود کو سیف کرنا چاہتا تھا۔ ابرار نے بے بسی سے اسے دیکھا اور سب بتا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ کچھ کر، آئرہ نے نم آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ ابرار اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ آئرہ، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دیتا۔ میں نے تمہیں ان کے حوالے اس لیے کیا تھا کیونکہ میں فوری ان کے سامنے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا، اور تم نے کیا کہا کہ مجھے تم سے نفرت ہے؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اگر مجھے تم سے نفرت ہوتی یا میں تمہیں ناپسند کرتا ہوتا تو میں تمہیں اپنی زندگی میں زیادہ دیر رکنے نہیں دیتا، میں کچھ بھی کر کے تمہیں آزاد کر دیتا، لیکن نہیں کیا کیونکہ اس نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت تھی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میری زندگی میں آنے سے پہلے تم یہ نہیں جانتی تھی کہ تمہاری زندگی میں کوئی ابرار بھی آئے گا۔ میں نے بہت سوچا اور مجھے شرمندگی ہوئی کہ مجھے تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم میری وجہ سے جتنی بار بھی دکھی ہوئی میں اس کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ابرار نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ ابرار، مجھے معافی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور ایسا ساتھ جس میں صرف آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہو، اور اتنا گہرا بھروسہ کہ اگر کوئی بھی آپ کو میرے خلاف آ کر کچھ بھی کہے لیکن آپ صرف میری بات پہ یقین کریں۔
آئرہ نے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کرتے کہا، آئرہ آئی پرومس، میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا جیسا تم چاہتی ہو، اور ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ ابرار اس سے عہد کرتا آخر میں مسکرایا۔ آئرہ بے اختیار اس کے ڈمپل پہ اپنی انگلی رکھ گئی۔ اس کی حرکت پہ ابرار کے ڈمپل مزید گہرے ہوئے۔ یہ آپ کے بازو پر کیا ہوا؟ آئرہ ایک دم سے چونکی۔ جب میں نے ان تینوں کو گولیاں ماری تو ایک نے پلٹ کر میرے بازو پہ گولی مار دی، لیکن میں ابھی ٹھیک ہوں، ابرار نے اس کے فکرمند چہرے کو دیکھتے بتایا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ آپ کو درد ہو رہا ہوگا نا؟ آئرہ نے تڑپ کر کہا اور اس کا بازو دیکھنے لگی، جہاں کوہنی سے اوپر اور کندھے سے نیچے پٹی بندھی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں آئرہ، اور اٹھو، اب گھر چلنا چاہیے۔ ابرار اس کی فکر دیکھ کر مسکرایا اور اس کے بازوؤں سے پکڑتا اس کے اٹھنے میں مدد کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہ تھے۔ سب تھکے ہارے اپنے رومز میں جا چکے تھے۔ شاہزیب، ابرار اور آئرہ بھی اپنے روم میں چلے گئے۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر ہی سب کی ملاقات ہوئی اور ساری وجہ بھی معلوم کی تھی۔ آئرہ واپس اپنے گھر نہیں گئی تھی، عدیل نے اسے روک لیا تھا۔ کچھ دن بعد ابرار نے عدیل اور سنینا کے ہنی مون کے ٹکٹ ان کے کہے بغیر ہی بک کروا دیے، کیونکہ عدیل نے ابرار کے گولی لگنے کی وجہ سے جانے سے انکار کر دیا۔ عدیل ابرار پر بہت غصہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی ابرار انہیں بھیج کر ہی رہا۔ اب گھر میں صرف آئرہ، آسیہ بیگم، ابرار اور وقار صاحب تھے۔ آئرہ کچن میں رات کا کھانا بنا رہی۔ کیا کر رہی ہو وائفی؟ ابرار کچن میں داخل ہوتے اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کھانا بنا رہی ہوں۔ آئرہ نے پلٹ کر اس سے گھورا اور تھوڑا سا دور کیا، جو پیچھے ہاتھ باندھے آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بنا رہی ہو؟ خوشبو تو اچھی آ رہی ہے۔ ابرار نے چولہے کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی فیوریٹ ڈش پاستا بنایا ہے، اس کے ساتھ بریانی اور قورمہ بھی بنایا ہے، اور میٹھے میں آپ کے لیے اسپیشلی میں نے رس ملائی بنائی ہے۔ آئرہ نے کھانوں کی دیچکیوں کو دیکھتے اشارہ کرتے کہا، ہاں، خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے، اور پھر تمہارے ان پیارے ہاتھوں کا بنا کھانا، اوف۔ ابرار بے تحاشا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لبوں تک لے گیا۔ آئرہ اس کی حرکت پہ مسکرائی۔ چلو اب اس کے بدلے مجھے یہاں پر کس کر دو۔ ابرار نے اپنے گال کی طرف اشارہ کیا اور مسکرایا، جہاں اس کا ڈمپل نمودار تھا۔ بالکل بھی نہیں، ہمیں ڈنر سے لیٹ ہو رہا ہے، اور ابھی مجھے ٹیبل پہ کھانا بھی لگانا ہے۔ آئرہ نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ دور۔ اوکے، مت کرو، میں کر دیتا ہوں۔ ابرار نے کندھے اچکاتے ہوئے اس کے گال پہ شدت سے لب رکھے تو آئرہ نے اسے گھورا۔ وہ مزید گہرا مسکرا دیا۔ اور ذرا میری بات سنیں، یہ آپ ہر کسی کے سامنے اپنے ڈمپل کی نمائش مت کیا کریں۔ آئرہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا تم جیلس ہوتی ہو؟ ڈمپل پھر سے نمایاں ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں، بس مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں کی نظر سے۔ آئرہ نے نفی میں گردن ہلاتے اس کی طرف دیکھتے کہا، اور اپنی نظر سے ڈر نہیں لگتا جس سے اتنا بھر بھر کر دیکھتی ہوں۔ ابرار نے اس کے گال کو کھینچا۔ میں تو حق رکھتی ہوں نا، آئرہ نے اسے گھور کے کہا۔ اس طرح دوسرے بھی حق یوز کر لیا کرو۔ ابرار نے بھی جواباً اسے گھورا۔ اب آپ جائیں، میں نے کھانا لگانا ہے، آئرہ نے کھانے کی طرف متوجہ ہوتے کہا۔ تو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں، ابرار نے باؤل اٹھاتے کہا۔ اف ابرار، آئرہ نے اسے گھورا جو باہر نکل گیا تھا، اور پھر خود ہی مسکرا دی۔ ابرار نے پوری ٹیبل پر اس کی ہیلپ کی تھی اور اس کے کھلے بالوں کو بھی چھیڑتا رہا۔ آئرہ اسے ہر بار گھور رہی تھی اور وہ ڈمپل دکھا کر اس کا موڈ ٹھیک کر دیتا۔ بابا، ویسے ماننا پڑے گا میری بیوی کے ہاتھ کا ذائقہ بہت اچھا ہے، ابرار نے کھانا ٹرے سے پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ آئرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، یہ تو بات پکی ہے، میری بیٹی بہت اچھا کھانا بناتی ہے، وقار صاحب نے اسے دیکھ کر کہا۔ آئرہ، ویسے تم نے یہ کھانا سیکھا کہاں سے ہے؟ کیا تم نے کوئی کلاسز لی تھی؟ کیونکہ اتنا ٹیسٹ فل کھانا تو ہمارا شیف بھی نہیں بناتا، ابرار نے اسے دیکھتے پوچھا۔ چاچی نے ہی مجھے ہر کام سکھایا ہے، آئرہ نے انہیں دیکھ کر بتایا۔ ماشاءاللہ، اس نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اب بس اللہ سے دعا ہے کہ تم جلدی سے رخصت ہو کر میرے گھر آ جاؤ اور اس گھر کو رونق بخش دو، آسیہ بیگم نے خوش دلی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آئرہ اور ابرار ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا گئے اور کھانا کھانے لگے۔ سنینا اور عدیل کے ہنی مون سے آتے ہی ان کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ ہر ایونٹ بہت اچھے طریقے سے انجام پایا تھا۔ ابرار اپنے روم میں آیا، گلاب کے پھولوں سے اس کا کمرہ سجا ہوا تھا اور آئرہ دلہن بنی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کی طرف آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابرار نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا جو اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی۔ آئرہ، تھینک یو، میری غلطیوں کو معاف کر کے میری زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے، ابرار نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور اس کی پیشانی پہ لب رکھ دیا۔
اور میرا گفٹ؟ آئرہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ ابرار کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ ڈرار کی طرف جھکا اور اس میں سے ایک ڈبہ نکالا۔ اس مخملی ڈبے سے اس نے گولڈ کے 2 کنگن نکالے اور اس کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ ابرار، یہ بہت خوبصورت ہیں، تھینک یو سو مچ، آئرہ نے ان چمکتے ہوئے گولڈ کے کنگن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہاتھوں نے مزید اسے خوبصورت بنایا ہے آئرہ۔ ابرار نے اس کے مہندی سے رچے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ آئرہ ابرار کی محبت کو دیکھتے اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگی، جو اس کے بارے میں سب جاننے کے باوجود بھی اس پہ اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ ایک خاص تحفہ تو میں تمہیں دینا ہی بھول گیا، ابرار نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے یاد آنے پر کہا۔ آئرہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ابرار اٹھا اور دوسرے ڈرار سے چابیاں لاتے اس کے ہاتھ میں تھمائیں۔ ابرار، یہ کس چیز کی چابیاں ہیں؟ آئرہ نے چابیوں کو دیکھ کر پوچھا اور پھر ابرار کو دیکھنے لگی۔ ان میں ایک تمہاری گاڑی کی چابی ہے، دوسری تمہاری نیو بوتیک کی، جو میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے۔ ابرار نے اس کے سوالیہ لہجے پہ اسے بتایا۔ ابرار، یہ بہت زیادہ ہے، پلیز نہیں، میں نہیں لے سکتی، آئرہ نے پریشانی سے کہا۔ آئرہ گفٹ کو انکار نہیں کرتے، اور اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ ابرار نے اسے گھورا۔ تھینک یو ابرار، تھینک یو سو مچ، آئرہ خوشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ابرار ہلکا سا مسکرایا۔ چینج کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ابرار، پلیز آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہنا۔ میں سب کی ناراضگی اور بے وفائی سہ سکتی ہوں، لیکن آپ کی نہیں، کیونکہ میں اپنا آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آئرہ نے ابرار کی بھوری آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ آئرہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری امیدوں پہ پورا اتروں گا۔ ابرار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا اور ہر نقش پہ اپنی محبت کی مہر سب کی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔